الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج شرک کے لغوی معنی اور شرک کے شرعی معنی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو شرک کی لغوی معنی کے حوالے سے تعریف کی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہے: الشرکۃ والشریکۃ سواء مخالط الشریکین، یقال اشترکنا بمعنی تشارکنا، وقد اشترک الرجلان وشارک احدہما الاخر۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا؟ اور یہ عربی عبارت جو ہے عام معمولی کتاب سے نہیں ہے، لسان العرب عربی کی کتاب میں علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ کی جو لغت کی کتاب ہے، عربی کی سب سے بڑی لسان العرب، اس کی جلد 10 ہے اور پیج 448 ہے، مطبوع بیروت ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا؟ شرک اور شرکہ دونوں کے معنی دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا ہے، ایک ہی چیز میں ملنا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم شریک ہوئے، یعنی آپس میں ہماری شرکت ہوئی، اور دو آدمی شریک ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوا۔ عام جو سمجھ کے لیے یہ ہے، چیز ایک ہو یا صفت ایک ہو، اس میں دو ہو بہو اسی طرح کے دعوے دار ہوں، شریک ہوں، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ ایک یا دو سے زیادہ، 1 2 3 4 ان گنت۔ تو شرک کا معنی پھر یہ ہوا کہ صفت ایک ہو اور اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں۔ جیسے کوئی کاروبار ہے تو دو بندے سرمایہ لگاتے ہیں، پھر اس میں وہ شریک ہوتے ہیں، اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نفع نقصان کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں خود۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں جی فلاں میرا شریک ہے اس کاروبار میں۔ یا جیسے بھائی ہیں، لڑکی ایک ہے، دونوں بھائی اس کا رشتہ مانگتے ہیں، وہ جس کے ذریعے مانگتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ تو اس سے بات نہ کرنا کیونکہ میرا دوسرا بھائی بھی میرا شریکہ ہے۔ عام یہ زبان ہے، لیکن دینی لحاظ سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شرک کفر ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ لیکن یار لوگوں نے نا اس کو اتنا اڑایا ہے، غالباً کو پتنگ باز بھی اتنی اونچی نہ اڑاتا ہوگا، خام خواہ اچھے بھلے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا دینا، اس کو مشرک کہنا، کافر کہنا، جبکہ وہ چوٹی کا مسلمان ہو، صاف دل مسلمان ہو، اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو، یہ محض ایک زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔ حالانکہ اس کا معنی سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اللہ ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی نہ سمجھنے والی تو بات نہیں ہے۔ اب مثال ہے، ایک شخص کسی کا ہاتھ چومتا ہے، پاؤں چوم لیتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اس کی انما الاعمال بالنیات ہے، اس کے دل میں جو نیت ہے وہ تو نہیں ہے نا۔ البتہ سجدہ مت مصطفیٰ میں منع ہے، حرام ہے۔ کوئی ایسا نادانی میں کر ہی بیٹھتا ہے تو
تو اس سے پوچھا جائے گا بھئی تو نے کیا کیا ہے؟ ان کا جی میرے محترم ہیں، میرے استاد ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، میرے شیخ ہیں، میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں، تو میں نے ان کے عقیدت میں پہنچ چوم لی ہیں، تو کوئی سجدہ تو نہیں کیا، سجدہ تو اللہ ہی کو ہے۔ تو ایسے خام خواہ کہنا بھی اب یہ تھوڑا سا جھک گیا ہے ہاتھ چومنے کے لیے، یہ اس نے شرک کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شرک اتنا آسان نہیں ہے، دل پہ بڑے بڑے پتھر رکھ کے نفس پرستی ہوتی ہے تو پھر کہیں شرک ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، شرک کے حوالے سے جو ہے یہ انشاءاللہ ہم بات چلائیں گے آگے بھی کہ شرک ہے کیا۔ تو یہ معمولی سی یہ بات سمجھ لیں کہ شرک صرف ایک میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اگر یہ دین میں ہے، عقیدے میں ہے، تو انسان سیدھا سیدھا کافر ہے۔ اگر وہ اسی پہ فوت ہوا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ اسی مضمون کو مجدد ملت حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ وہ یوں ہے کہ اشتراک چونکہ تقیز توحید است، پس معانی شریک گردانیدن غیرہ را با او سبحانہ در ذات یا در صفات۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بک ہے تحقیق الحق از سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 60، مطبوعہ سول ملٹری پریس صدر راول پنڈی۔ جو اس کی سن طباعت ہے وہ 1381 ہجری ہے۔ اب جو عبارت ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اسے واحد سمجھنے کی ضد ہے، جس کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو، کسی غیر کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ غالباً تشریح اتنی اچھی جو علماء خیر نے کی ہے، لسان العرب میں علامہ ابن منظور نے اپنی لغت میں کی ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب سے آسان جو ہے وہ یہی ہے، صرف ایک ہوئے تو ادھچ دو یا دو تو زیادہ شریک ہوں۔ اگر دین ہے تو کافر ہے، اگر دنیا داری شریک ہے تو کوئی ایسی گل نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ شریک ہوتے ہیں، بھائی کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، دوست شریک ہوتے ہیں، کسی ایک کام میں شریک ہوتے ہیں، شریک ہو کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے تاکہ اس لفظ کا جو یہ دین فروشوں نے نا، دین فروشوں نے ایک بہت بوجھ صاحب کے سر پہ ڈالا ہوا ہے نا، کہ نہ جانے یہ کیا بلا ہے، کیا ہوا ہے، یہ کیا میزائل ہے، تو وہ تاکہ آپ کسی سے بوجھ اتر جائے۔ ہے تو گناہ عظیم ہے نا وہ، لیکن وہ دینی لحاظ سے ہے، اس کو سمجھیں، پھر اس کو سمجھ کے تو انشاءاللہ زندگی جب گزرتی ہے، اصل چیز دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ہے ہی عقیدہ توحید۔ سارے انبیاء نے یہی ہمیں سبق دیا ہے، سارے انبیاء یہی ساری عمر درس دیتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ یہی کرتے رہے، آقا علیہ السلام بھی یہی کرتے رہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ چونکہ سمجھ آنا بعض کا تو مشکل ہو جاتا ہے، باریکیاں بھی ہوتی ہیں اس میں، لیکن عام فہم میں سمجھیں گے تو آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ذات صفات ہے جتنی بھی ہیں، اس میں ہو بہو اسی طرح کا کوئی دعویٰ کرے یا کسی کو کوئی سمجھے تو وہ یقیناً شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ یقیناً کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔